القدیم فی مکان آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا. کبھی مدینے میں اترا، کبھی مکے میں اترا، کبھی پہاڑوں پہ اترا، کبھی بیابانوں میں اترا. مگر میرے نبی کی شان دیکھیں آپ کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ ھذہ سورۃ مکیہ، یہ سورت مکی ہے، یعنی یہ سورت مکے میں اتری. اور کہیں لکھا ہے ھذہ سورۃ مدنیہ، یہ سورت مدنی ہے. 13 سال رسول اللہ نے مکے میں گزارے تو 13 سال قرآن مکے میں اترا. یہ پورا قرآن مکی کہلائے گا. اگر سرکار مکے سے قریب گئے، مثال کے طور پر مکے کے اطراف کا علاقہ، وہاں تشریف لے گئے، تنیم میں گئے یا منی میں گئے، عرفات میں گئے، وہاں بھی قرآن اترا. یہ سب قرآن مکے شریف کی حدود میں جو اترا اس کو مکی کہیں گے. جیسے اپن سالاواس میں بیٹھے تو جودھ پور کی حدود ہے. مفتی صاحب کہاں ہیں کہ جودھ پور میں، حاجی شفیع صاحب کہاں ہیں کہ جودھ پور میں. چونکہ سالاواس یا لونی یا یہ پاس کا علاقہ منڈور یہ کہاں ہے کہ جودھ پور ہے. تو یہ ہے جودھ پور کے باہر، مگر اس کا رشتہ جودھ پور سے. اور اگر اپن پالی میں چل کر کے تھوڑے آگے جائیں گے سمیر پور میں تو کہیں گے مفتی صاحب کہاں گئے کہ پالی گئے. حالانکہ پالی میں نہیں ہے، پالی سے قریب ہے مگر نام پالی کا آئے گا. تو مکہ اور مکے کے قریب قرآن جو اترا وہ سب قرآن مکی ہے. اور مدینہ طیبہ اور مدینے کے اطراف میں جو قرآن اترا وہ قرآن مدنی ہے. مگر آپ اللہ کی کریمی دیکھو کہ اس کا کرم کتنا بڑا. انعام 2 ہوتے. ایک انعام راشٹرپتی دلی بلاتا ہے کہ بھائی حاجی صاحب کا کام اچھا ہے، ان کو میں اعلیٰ پیمانے کا ایوارڈ دوں گا، مگر حاجی شفیع صاحب کو دلی آنا ہوگا. راشٹرپتی بھون میں جاؤ اور راشٹرپتی وہاں آپ کو ایوارڈ دے گا. ایوارڈ تو ملا، تو اس میں آپ کی عزت افزائی بھی ہوئی مگر کم ہوئی. آپ کہیں گے مفتی صاحب کم کیوں ہوئی؟ مزہ یہ تھا کہ راشٹرپتی کا ایوارڈ دلی میں نہ ملتا بلکہ آپ کے گھر پہ آ کے ملتا کہ بھئی آپ کا ایسا کام ہے کہ آپ نہیں آئیں گے، میں آپ کے جودھ پور آؤں گا. ہائی کارٹ کا افتتاح ہو یا کوئی اسکول ہو یا کالج ہو، اس وقت میں حاجی صاحب کو ایوارڈ دوں گا ان کے گھر میں جا کر کے. تو اس کی عزت بڑھتی ہے. تو میرے رب کا کرم دیکھو، قرآن اللہ کا انعام ہے، قرآن رب کا انعام ہے، قانون ہے. جو اللہ نے فرمایا قرآن میں وہ سب قانون ہے. تو اللہ نے اپنا قانون حبیب کو دیا مگر بلا کے نہیں دیا. جہاں حبیب تھے وہیں قرآن پہنچا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے توریت دی تو فرمایا کلیم 40 روزے رکھو. کتنے؟ 40 روزے رکھو. 40 روزے رکھے. کہا ادھر آؤ. کدھر؟ ایک پہاڑ ہے ملک شام میں، طور سینا، والتین والزیتون والطور، وہ طور سینا پہاڑ ہے. کہا میرے نبی یہاں پہاڑ پہ آؤ. تو موسیٰ کلیم اللہ شام سے پہاڑ گئے دوسرے ملک. کہا پہاڑ پہ چڑھو. تو پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو کہا جوتی اتار کے آؤ، اللہ سے ملاقات کرنے آ رہے ہو. تو کلیم اللہ نے اپنے نالین کو اتار دیا، پہاڑ پہ چڑھے. اللہ نے ان کو توریت دیا تختیوں کی شکل میں. موسیٰ کلیم اللہ اس کو لے کے آئے. تو سرکار موسیٰ کو بلایا گیا، دوسرے دربار میں بلایا، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ پرہیز کرو، پھر وہ توریت ملی. میرے نبی کو بلایا نہیں. حبیب سو رہے ہیں تو قرآن وہی آ رہا ہے، حبیب چل رہے ہیں تو قرآن وہی آ رہا ہے، حبیب تناول فرما رہے کھانا تو قرآن وہی آ رہا ہے، حبیب سیدہ عائشہ کے دولت کدے پہ ہیں تو قرآن وہی آ رہا ہے.
میرے نبی کو یہ نہیں کہا کہ حبیب آسمان پہ آؤ، دیدار تو کرواؤں گا مگر تحفہ یہاں نہیں دوں گا، تحفہ آپ کے گھر پہ دوں گا۔ لہذا قرآن رب کا انمول تحفہ کہ دنیا بدل گئی مگر قرآن کا ایک لفظ بھی اب تک 1500 سال میں نہیں بدلا۔ 1000 لوگوں نے کوشش کی مگر قرآن جو رسول اللہ پہ مکے کی پہاڑی پہ اترا تھا اور مدینے کے بیابان میں اترا تھا، الحمدللہ 1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن وہی ہے۔ ایک نقطہ یا ایک زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، تو پتا چلا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور رب نے وعدہ کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے حبیب ہم قرآن کو عطا کریں گے اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے، تحفہ آپ کو دوں گا، نگرانی میں خود کروں گا۔ لہذا اتنا طوفان آیا صدیوں میں مگر قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی بدل۔ انگریز اپنے ہندوستان میں آیا، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں انگریز نے قبضہ کیا، 90 برس تک ان کی زبردست حکومت رہی۔ حکومت انہوں نے ان سے نہیں چھینی تھی، مسلمانوں سے چھینی تھی۔ حکومت کرنے والا ایڈوانی کا دادا نہیں تھا، حکومت کرنے والا تمہارا دادا شاہ ظفر تھا، تو اس کی دشمنی انگریز کی مسلمانوں سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مسلمانوں کو جہاد کا پیغام دیتا ہے، لڑنے کا پیغام دیتا ہے، قرآن کو مٹا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب قرآن ہی نہیں رہے گا تو لڑنے کا مرنے کا کون پیغام دے گا؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ انگریز نے پلاننگ بنائی، یوں تو کہنے آج کل کہنے صاحب طلاق مت دو، تم کو تمہارے طلاق سے کیا تعلق ہے بابا؟ اپنے مارواڑی میں کہتے ہیں کتی کو گھاگرے سے کیا تعلق؟ تم یار روز جل رہے ہیں، مر رہے ہیں ہماری بچیاں، آپ ان کو نہیں بچاؤ جو بیچاریاں روز مر رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے دلی میں دیکھو، ادھر دیکھو، آپ ان کی فکر کرو۔ وہ ہماری بچی بھی ہے، تمہاری بچی، تمہیں اپنی بچی کی فکر نہیں، ہماری والی کی فکر ہے۔ وہ طلاق لے کے ڈھنڈورا پیٹ رہے، یہ ان کا مزاج تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوں تو مسلمان مانیں گے نہیں، تو انہیں شوشہ چھوڑا کہ ہم عورتوں کو حق دلاتے۔ ارے تم مسلمان بیچارے ہمارے بچے سینکڑوں پڑھے بیٹھے، ان کو نوکری دلا۔ اگر مسلمانوں کو آگے لانا ہے تو آپ نوکری دو، ہمارا بچہ پیروں پہ کھڑا ہوگا تو ماں باپ کی پیٹھ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ مدد کرنا ہے۔ طلاق روک کر کے تم کیا فائدہ کر رہے ہو؟ کیا ہماری بچیوں کو انصاف دلواؤ گے؟ بچیوں کو انصاف تو ہمارے رب نے وہ دیا جو تو قیامت تک تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے نبی نے، اسلام نے صرف کہا ہے، تم تو عورت کو بازار کی چیز سمجھتے تھے، ابھی تک تمہارے یہاں جلائی جاتی تھی۔ میرے اسلام نے کہا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا حج اکبر کا ثواب۔ لاکھوں روپے لٹا کے کعبہ جاؤ، کعبے کا دیدار کرو، مدینے کا دیدار کرو، تب تم حاجی کہلاؤ گے، مگر گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ مولا رونا ہمارا کام تھا اور جھولی بھرنا تیرا کام، تیرے در آنا ہمارا کام تھا اور حاضری رجسٹر لکھنا تیرا کام ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں حج کیا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ رب کو پتا ہے، ہمیں پتا نہیں۔ مگر میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان صبح اٹھ کے اپنی ماں کا چہرہ دیکھے فَلَهُ حَجٌ مَبْرُورٌ، اس کا عام حج نہیں بلکہ حج مبرور ہو، حج قبول۔ اور نبی کی زبان سے نکلا، اللہ نے اس کی تائید کر دی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے دنیا والو، میرا محبوب کچھ نہیں کہتا، زبان میرے رسول کی ہے اور فیصلہ رسول کے رب کا۔ تم کیا دو گے؟ میرے نبی نے اتنا دیا کہ اس کی مثالیں نہیں کہ ماں کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب، حج کا ثواب، تو تم کیا عورت کی عزت بڑھاؤ گے؟ عزت تو میرے رسول بڑھا کے چلیں گے۔ پھر نبی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ اللہ نے زمین پہ کی، کہاں کی رب جانے، اس کا نبی جانے۔ مٹی اکٹھی کی گئی، اس کا جو ہے خمیر بنایا گیا، پھر اس کا پتلا بنایا گیا اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی۔ تو آدم کی جو پیدائش ہوئی وہ رب نے اپنی کریمی سے نہ باپ کا سہرا، نہ ماں کا سہرا، نہ کسی بندے کا سہرا، رب نے اپنی کاملہ قدرت سے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو جیسا رب نے چاہا ویسا بنایا، کوئی سہرا نہیں، مگر بنایا گیا، جنت سے باہر بنایا۔ تو انسان کی پیدائش جنت کے باہر ہے، اور ہماری ماں کی پیدائش، حضرت حوا کی پیدائش، انہیں پوچھو تم کیا طلاق کے پیچھے پڑے ہو، تم کیا دو گے؟ جو خود اندھا ہے وہ بیت اللہ کسی کو بھیجے گا؟
وہ ملتان کی آنکھ خود گمراہ کرا ہے بری کنت، جو خوب ڈوب چکا ہے وہ دوسرے کو کنارے پہ کیا پہنچائے؟ جو تیرنے جانے گا وہی تو پہنچائے گا، تم تو ڈوبے ہو، تم کیا عورت کو دو گے؟ میرے رسول نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہات، یہ میرے غلاموں تمہاری جنت کعبے کے پردے میں نہیں ہے، تمہاری جنت تو بڈھی ماں کے قدموں کے تلے۔ یہ سبق تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تم کیا دو گے ہماری بچیوں کو، عورتوں کو؟ میرے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تم بچی پیدا ہوتی ہے تو روتے ہو کہ میرے گھر میں نوست پیدا ہو گئی، اور ماں نے خودکشی کی، ارے کیوں کی؟ کہ صاحب 2 بچیاں ہوگی، مجھے ڈر تھا کہ شوہر مارے گا، روز اخبار میں پڑھتے ہو۔ تمہارے بچی پیدا ہو تو ماں بھی مرے، بیٹی بھی مرے، اور میرا رسول فرماتے ہیں جس گھر میں بچی پیدا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت چل کے آتی۔ تو تم کیا انسان کو دو گے؟ میرا اسلام دے چکا ہے، میرے رسول ہم کو دے چکے، کوئی اس میں کمی نہیں، مگر یہ بیوقوف بنانا ہے۔ اسے انگریز نے بیوقوف بنایا، کیسا کہا؟ اس نے کہا قرآن لڑنے کا پیغام دیتا ہے، مسلمانوں کو جہاد کا پیغام دیتا ہے، اسے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لہذا قرآن کو مٹا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیسے کرو؟ قرآن کو جلا دو۔ اس نے آرڈر کیا، انگریز کا حکم تھا، ظالم کا حکم کو آج جو حکم چلتے ہیں کوئی اس کے خلاف چیلنج کر سکتا ہے؟ اپنا خاموش ہے کہ حضرت صبر کرو، صبر کرو، آندھی آئی ہے چلی جائے گی، ہمارا سلامت رہے گا جھونپڑا۔ اعلان اگر مقابلہ کرو گے تو جھونپڑا ہی اڑ جائے گا، اس لیے گیٹ بند کر دو تاکہ آندھی چکر لگا کے چلی جائے، کالا منہ کرے گی۔ ہم صبر کرتے، اللہ حفاظت کرے گا۔ اس حالات میں بولنا، چالنا، مقابلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، صبر کرنا مناسب ہے۔ اور اللہ نے صدیوں پہلے ہمیں ان قسم کے حالات کو سمجھنے کا اور حالات کو پر وہ کنٹرول کرنے کا بھی سبق سکھا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو گے تو میری رحمت تمہارے ساتھ۔ ظلم کی آندھی چلے تو صبر کرو، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہم صبر کر رہے ہیں۔ اس انگریز نے یہ پلاننگ بنائی، اس نے کہا قرآن لڑنے کا پیغام دیتا ہے، جھگڑنے کا پیغام دیتا ہے، قرآن کو مٹا دو، اعلان کر دیا۔ اب کون اس کا مقابلہ؟ آج جیسے صبر کرتے ہیں اس وقت بھی مسلمانوں نے صبر کیا، کہا قرآن اکٹھا کرو، اس کو نظر آتش کرو۔ خدا کی قدرت، ایک پٹھان تھا آپ کی طرف بزرگ، اس کے دل میں جذبہ، اس نے کہا میرا قرآن جلایا جائے اور میں دیکھوں، یہ میرا ضمیر برداشت نہیں کرے گا، میں قرآن پہ اپنی جان دے دوں گا۔ وہ بڈھا اٹھا، اس گورنر کے پاس گیا، انگریز وائسرا کے پاس، کہا وائسرائے صاحب آپ نے اعلان کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو قرآن کو اکٹھا کر کے سب نظر آتش کیا جائے، جلا دے۔ ہاں، کہا کیوں؟ کہا قرآن لڑنے کا پیغام دیتا ہے اور ہم اس ملک میں شانتی لے کر آئیں تاکہ لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہو، مسلمان، عیسائی، سکھ، ہندو بھائی، یہودی سب ایک بن کر۔ تو اس نے روکا، سمجھدار، اس نے کہا تم مت جلاؤ، میں مسلمان ہوں، مجھے موقع دو، میں خود قرآن کو نظر آتش کروں گا، تو کائے کو کرے گا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ کہا 1 مہینے کی مجھے مہلت دے دو۔ انگریز چاہتا یہی تھا، میں پورے ہندوستان سے قرآن کریم کے جتنے نسخے ہیں سب اکٹھے کر لوں گا، میں پیر ہوں، میرے مرید ہیں پوری ہندوستان، میرے شاگرد ہیں، ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا پورے ہندوستان کے صوبوں میں، قرآن تیری دلی میں اکٹھا کر لوں گا، وہ ڈھیر کر کے اس کو آگ میں خود لگاؤں گا۔ کہا ٹھیک، کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 مہینہ۔ تو منظور، انگریز نے مہینہ، یہ ہندوستان کا واقعہ۔ مسلمانوں پر تو کئی آندھیاں چلی، تم سمجھتے مودی کی آندھی ہے، ارے یہ غریب تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کیا۔ آپ صبر سے کام تو لو، آپ سر جھکا کر تو دیکھو، آپ ہاتھ پھیلا کے دیکھو، سب آندھیوں کے پردے چاک ہو جائیں، ایک نئی صبح طلوع ہوگی۔ مگر ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام پہ عمل کریں۔ اس نے کہا ٹھیک بابا منظور، 1 مہینے کی مہلت۔ بابا نکل کے باہر آئے، اس کے ہزاروں شاگرد مرید تھے۔ اس نے کہا بیٹا جتنے حافظ قرآن ان کو اکٹھا کرو، چھوٹی عمر کا، بڑی عمر کا، درمیانی عمر کا، بچیاں، بچیوں کی مائیں۔ اس زمانے میں شوق تھا، سینکڑوں حافظ تھے، لاکھوں قرآن کے حافظ تھے۔ اب اس نے کوشش کر کے افغانستان، کابل، قندھار سے لے کر کے تبت تک لاکھوں مسلمان بچے بچیاں حافظ قرآن اکٹھے کر لی۔ دلی کا ایک پورا حصہ حافظ ہے۔ اب وہ تاریخ آ گئی، مہینہ پورا ہوا تو کہا بیٹا چلو اب حافظوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچیوں کو، بچیوں کی ماؤں کو، جو حافظ ان کے گروپ بندی کر کے
दिल्ली की जामे मस्जिद के पास ले गया। तो उसने सोचा कि कुरान लेकर आएगा। उसने कहा तुम यहाँ रुको। ये बड़े मियाँ गए, कहा भाई सराय साहब, अपने बच्चों को साथ ले गया। तो मैं वादे के मुताबिक आ गया। कहा बहुत अच्छा क्या बाबा, वो कुरान की कहाँ गाड़ियां, कि गाड़ियां पीछे आ रही, कुरान भरा हुआ है। अब एक 8 साल के मासूम बच्चे को खड़ा किया, कहा बेटा 15 पारा पढ़। और वो मासूम बच्चा 8 साल का हुस्न का पुतला, उसने सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही शुरू किया। मालूम होता अरबी घोड़ा भागता जा रहा है, पढ़ता चला गया, आंसू टपकते चले गए। कहा बेटा रुक, 80 वर्ष के बुढ़े का बाबा तू खड़ा हो जा। बूढ़ा लड़ खड़ा था डंडे के जोर। कहा बाबा 20वां पारा पढ़। अमन खलकल पर पढ़ना शुरू किया, पढ़ता चला गया, आंखें बहती चली गई, दिल दहलते चले गए। कहा बाबा रुक जा। बाबा रुका। 90 वर्ष के ज़ईद को बाबा तू कुर्सी में बैठ के कुरान सुना। उसने 25 पारा शुरू किया। अब ये पकड़ बच्ची को खड़ा किया, बच्ची की माँ को खड़ा किया। उसने कहा ओ अकल के यतीम सुन, पहले इनके सीनों में जो कुरान महफूज है उसको जलाने का नुस्खा मुझे बता। सुभान अल्लाह। कौन सी माचिस है जैसे में इनके सीनों में कुरान है। ये लाखों बच्चे बच्चियां मुसलमान की कुरान को सीने में रखती है, कागजों में नहीं रखती है, सीने पे। इनको जलाने का नुस्खा मुझे बता दे, फिर कागज वाले कुरान को मैं जला दूंगा। तेरा बाप भी नहीं जला सकता है। जब तक दुनिया की सतह पर एक मुसलमान सलामत रहेगा, मेरा कुरान जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी गीता इतनी, क्या नाम वो, इंजील आसमानी किताब है, इनको खबीसों ने ईसाइयों ने बदल दिया। तुम्हारी इंजील इतनी सी किताब है, उसका एक अंग्रेज मुझे हाफिज बता दो। तुम्हारे पादरी को लाओ, तुम्हारे पोप को लाओ, गधों को लाओ, बेलों को लाओ, एक मुझे बता दो कि पोप कोई हो जो तुम्हारी इंजील का हाफिज हो। और मेरे कुरान का एक नहीं लाखों हाफिज है। सुभान अल्लाह। किसको जलाओ? कागज तो जला सकते हो मगर सीने का कुरान को नहीं जल सकता। तो अजीजों ये हक्कानियत की दलील है। किसकी दलील है? हक होने की। हजरत इब्राहिम ने कदम रखा तो पत्थर पिघल गया। अब मक्के जाएंगे, तवाफ करते करते थकेंगे तो कहेगा बाबा मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लो। वहां जाओगे तो इब्राहिम का पैर का निशानी तो है, इसको कौन मिटाएगा? ये सच्चाई है कि रब के नबी ने जहां पत्थर पे पैर रखा वो पत्थर मूंग बन गया, उसमें निशान आज मक्के में। ऐसे मेरे नबी के पांव के निशान भी महफूज है। मगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 8000 वर्ष गुजर गए, उसको सलामत रखा कि देखो जब इब्राहिम के पैर के निशान को पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सका तो रसूल अल्लाह के पैर को कौन बर्दाश्त कर सका? तो तमाम नबियों के सरदार, ये नबी के पैरों का जब ये कमाल है तो नबी की जात का कमाल। पत्थर पिघल जाता है तो दिल क्यों नहीं पिघले? तो ये इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की सदाकत की दलील है कि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह लाखों इंसानों को याद, करोड़ों को याद। अभी मैं गया हरम शरीफ कल 10-12 दिन पहले, तो वहाँ शाम को एक महफिल लगती है। तो मैंने मक्के में देखा, मदीने पाक में देखा, सब हाफिज, सफेद दाढ़ी वाले वो सुना रहे, मासूम ऐसे बच्चे वो कुरान सुना रहे। तो मैंने मशवरा किया कि ये तो कहा ये कुरान नहीं पढ़ते, ये हिफ्स वाले हैं जो कुरान सुनाते। तो वहाँ घर घर में हाफिज है, बच्ची बच्ची हाफिज है। तो इस कुरान के खजाने को जो लोगों के दिल में उतरता जा रहा है, इसको कौन मिटा सकता है? एक अपने इंडिया में तूफान चला था, ये 1938-35 में कि साहब घर लौटो, अभी बीच में चला बीमारी, घर लौटो वाली बीमारी। ये उस जमाने में भी शुद्धि की तहरीक थी, बहुत बड़े पंडित जी थे, उसने चलाई थी। ये राजपूत है, ये फला है, तुम उधर क्यों गए, इधर लौट के आओ। तहरीक चली तो उसका मरकज आगरा बन गया था। तो वहाँ मुनाजरे हुए कि भाई इस्लाम सच्चा है, हमने किसी को डंडे के जोर से मुसलमान नहीं किया है। जिन भाइयों को इस्लाम पसंद आया उन्होंने इस्लाम कबूल किया। देखो इस्लाम के अंदर ऊंच नीच नहीं, सब बराबर हैं। हमारे गली साफ करने वाला और सैयद का बाप दोनों बराबर खड़े होकर नमाज पढ़े। इस्लाम की ये नहीं कि साहब ये तो गलियां साफ करता है और ये सैयद का बच्चा है, ये आगे खड़ा होगा और ये गली साफ करने वाला पीछे नहीं। अगर वो मीरासी है, ढोल बजाता है, शहनाई बजाता है, लेकिन मुसलमान है, आलिम है, तो वो नमाज पढ़ाएगा, मैं उसके पीछे नमाज। एक ही समय खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदे रहा न कोई बंदे नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, या रब तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। लोगों ने कहा ये इस्लाम की खूबियां हैं।
کہ جو اسلام دیکھتا ہے وہ دیوانہ بن جاتا ہے. اسلام کی تعلیم، اسلام کا سندیش، اسلام کی برابری، اسلام کا ادب. میرے آقا نے بتایا کہ اگر غیر مسلمان بھی ہے مگر وہ بزرگ ہے تو آپ اس کا ادب کرو. تعظیم تو نبی کی جاتی ہے، تعظیم ولی کی جاتی ہے، تعظیم آل رسول کی جاتی ہے، اور ادب ہر انسان کا کیا جاتا ہے. ادب سب کے لیے. میرے نبی کے وہاں عیسائی آئے مقابلہ کرنے کے لیے تو نبی نے اپنی چادر بچھا کے دی، یہ سب اپنی دری بچھاتے. عیسائی تڑپ گئے کہ یار ہم تو دشمنی میں جل کے آئے کہ نبی سے مناظرہ کریں گے اور یہ ہم کو اپنی چادر بچھا کے دے رہا ہے. جس چادر کو چومنے کے لیے جبرائیل ترستا ہے وہ چادر بچھا کے دے رہے. ارے ہم تو چھوٹے دل کے ہیں کہ نبی سے مصافحہ بھی نہیں کیا کیونکہ مقابلے کے لیے آئے، وہ نبی اپنی چادر بچھا کے دے رہا ہے. تو پتا چلا کہ یہ مکے کا باشندہ نہیں ہے، یہ لامکاں کا کوئی اللہ. یہ نبی کا کردار ہو سکتا ہے، انسان کا اتنا بڑا ضمیر نہیں ہو سکتا. آئے تھے لڑنے کے لیے اور غلامی کا توق پہن کے جا رہے. یا رسول ہماری دشمنی کی حد ہوگی اور آپ کے اخلاق و کردار کی حد ہوگی. اب ہم لڑیں گے نہیں، ہم آپ کے قدم چومیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بڑھتا چلا گیا. تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اسلام میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام اپنی تعلیمات سے پھیلا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں کوئی ڈنڈے کے زور سے اسلام نہیں ہوا. ہماری 800 سال حکومت رہی. مسلمان جھاڑو لے کے گلی صاف کرنے دلی میں نہیں آیا تھا. مسلمانوں نے 800 سال ہندوستان کو دلہن بنایا، اس کے مانگ میں سندور بھرا، ان کے ہاتھوں کو حنا سے رنگین کیا. یہ حسن میرے نبی کے غلاموں کا صدقہ ہے. لیکن ہم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. پسند آئے تو ویلکم، نہیں تو آپ خوش رہو. اسلام کسی کو زبردستی بدلنے کا سندیش نہیں دیتا ہے. مناظرے ہوتے رہے. ایک بڑا پنڈت تھا یو پی کا، اس کا اور اپنے صدر الافاضل تھے عالم مراد آباد کا، ان کا مناظرہ ہوا. تو بڑا بولنے والا لفاظ تھا. اس نے کہا مولانا سنو، تم مسلمان تنگ نظر ہو، چھوٹے دل کے ہو، نفرتی پھیلاتے ہو. ہم شانتی کا سندیش دیتے ہیں، پیار کا دیتے ہیں، محبت کا دیتے ہیں، سندیش دیتے ہیں. دیکھو میں پنڈت ہوں، ان کا سب سے بڑا گرو ہوں. مجھے 15 قرآن کے پارے یاد ہیں. اب بیٹے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک پارا پڑھا، دوسرا پارا پڑھا. کہا لاؤ قرآن سنو، مجھے 15 پارے یاد ہیں. تو میری گیتا کے 2 شلوک مجھے سنا دے. اب مولانا کے سامنے اچانک مسئلہ آ گیا، اور وہ رہتا تھا مسلمانوں کے محلے میں، اور بچپن میں اپنے مدرسے، اسلام کے دور میں مدرسے تو تھے، اسکول تھے ہی نہیں، تو ہندوؤں کے بچے بھی مدرسے میں آ کے پڑھتے تھے. اب آپ کا بچہ حفظ کرتا ہے تو ہندو بھائی کو شوق ہوا کہ صاحب میرے بچے کو بھی حفظ کروا دو. وہ تعلیم تو وہی تھی، فارسی اور عربی. اب ان کی اس بڑی ماں نے بچپنے میں قرآن کے 15 پارے یاد کر لیے تھے. پھر اسکول دوسری تعلیم فارسی پڑھی. اس زمانے کی زبان ہندی تھی نہیں فارسی تھی. اب اس کو 15 پارے اس زمانے کے یاد. اب یہ بڑا ہو گیا مگر پارے یاد. اس نے 2-3 پارے سنائے تو مولانا صاحب کو اللہ نے دماغ دیا تھا. اس نے کہا پنڈت جی یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میری قرآن کا پیغام ہے. تیرا دل ناپاک ہے، سیاہ ہے، کالا ہے، مگر روشنی محل میں بھی جاتی ہے اور رب کی روشنی جھوپڑی کے اندر بھی جاتی ہے. وہ روشنی جھوپڑی کو بھی چمکاتی ہے اور روشنی تاج محل کو بھی چمکاتی ہے. یہ تاج محل کا یا جھوپڑی کا کمال نہیں ہے، یہ اس نور کا کمال ہے جو جھوپڑی کو بھی چمکاتا ہے، تاج محل کو بھی چمکاتا ہے. یہ میرے قرآن کا کمال ہے. کیا صدر الافاضل کو بھی قرآن یاد ہے اور تم جیسے بدنصیب کو بھی قرآن یاد ہے؟ اگر تو سچا ہے تو مجھے گیتا کے 2 شلوک تو سنا دے. گیتا تو تیری ہے، قرآن تو پڑھ کے یاد کر کے بیٹھا ہے، 15 پارے کا حافظ. مجھے گیتا کے 4 واقع سنا دے. جناب کو گیتا یاد نہیں. تو اس نے کہا یہ تیرا نہیں کمال ہے، یہ میرے قرآن کا کمال ہے کہ دشمن کے سینے کے اندر بھی محفوظ ہو جاتا ہے. ایک دنیا کی ایسی کتاب ہے بابرکت کہ جو ذخیرہ ہے، سمندر ہے، مگر چھوٹے بچوں کے سینے میں یاد. لوگ یاد کرتے ہوئے تھک گئے. شاعری یاد نہیں ہوتی، غزلیں یاد نہیں ہوتی، نعتیں یاد نہیں ہوتی اور مفہوم یاد نہیں رہتا، مگر قرآن ہر بچے کو یاد ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے کلام کا کرشمہ ہے، معجزہ ہے کہ قرآن انسان کے سینوں میں جمع ہو جاتا ہے، سینوں میں یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی برکت ہے.
اس لیے اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن میں اپنی تعلیم دی، ہمیں جینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ، ایک دوسرے کے بھائی کے حق کو سمجھنے کا طریقہ، پڑوسی کی حقیقت کو سمجھنے کا طریقہ، حلال حرام سمجھنے کا طریقہ، اچھائی برائی میں امتیاز کرنے کا فلسفہ، یہ سب چیزیں قرآن پاک میں واقع ہیں۔ ہمیں اسلام کی اور قرآن کی تشریح، اس کا نام حدیث ہے۔ اب قرآن کو اپن سمجھ نہیں سکتے، بڑے بڑے عالم سمجھنے سے مجبور ہیں، تو قرآن کی جس کو تفسیر کہتے ہیں اس کا نام حدیث ہے۔ قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے اور حدیث رسول کے کلام کا نام ہے۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا، وہ قرآن ہو گیا، اور نبی نے اپنی زبان سے بیان کیا، وہ حدیث بن گیا۔ تو قرآن شارٹ ہے اور قرآن کی تفسیر کا نام حدیث مصطفیٰ ہے۔ اب جیسے قرآن نے فرمایا کہ حدیث اللہ نے فرمایا قرآن میں اقیم الصلاۃ، بندے تم نماز پڑھو، یہ قرآن میں ہے۔ نماز پڑھو، کب پڑھیں، کب پڑھیں، کیسی پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، کب تک ہے، عصر کب شروع ہوتی ہے، کب تک ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوا، کب تک ہے، عشاء کب شروع ہوئی، کب تک ہے، تہجد کب شروع ہوئی، کب تک ختم ہے، فجر کب شروع ہوئی، کب تک، اس کا ذکر قرآن ہے۔ اشارہ ہے نماز پڑھو، فجر پڑھو، آفتاب ڈھلے جب نماز پڑھو، تو کون سی، ظہر پڑھے کہ عصر پڑھے، تفسیر نہیں ہے۔ تو اب قرآن کو سمجھنے کے مجبور ہوئے ہم کیسے نماز پڑھیں، کب نماز پڑھیں۔ قرآن میں یہ کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو اپنا ہاتھ منہ دھو، مگر ہاتھ منہ کہاں تک دھوئیں، کیسے دھوئیں، اس کا قرآن میں تو نہیں ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، ہاتھ دھو، یہاں تک دھو لیں، یہاں تک دھوئیں، یہاں تک دھوئیں، کہا۔ تو یہ نادان لوگ نہیں سمجھتے، اللہ نے دین تو دیا مگر دین کی چابی اپنے حبیب کو دی۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا مفتی صاحب یہ میری کمرہ خزانہ، میرا باپ مال چھوڑ کے گیا، حضرت مال کمرے میں ہے مگر چابی میرے پاس ہے، میں جب چاہوں گا نکالوں گا اور خدا کی راہ میں خیرات کروں گا، بچے کو حج کراؤں، اپنی امی کو حج کراؤں، اپنی بچی کی شادی کروں، اپنے عزیزوں کو لٹاؤں، خزانہ میرے باپ کا، کمرے میں چابی میرے پاس ہے۔ تو اب جو لینا چاہے گا وہ باپ سے لے گا کہ بیٹے سے لے گا، بتاؤ، جس کے پاس چابی ہوگی اسی سے تو لے، دینے والا تو دے کے اس نے بیٹا تو مالک۔ تو نادان نہیں سمجھتے، دین ہے تو میرے رب کا، مگر رب نے دین کی چابی اپنے حبیب کو دے دی۔ سبحان اللہ، حبیب تم سبحان جس کو اللہ، چاہو اس کو حلال کرو، جس کو چاہو اس کو حرام فرماؤ، وہ سب حقیقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث ہے، یہ میرے غلاموں تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ لہذا اقیم الصلاۃ، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ مولا کیسے نماز پڑھیں، کب پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، کہ یہ مجھے مت پوچھو میرے محبوب سے۔ اگر سب کچھ میں بتا دوں گا تو میرے حبیب کو بھیجنے کی ضرورت کیا؟ اگر گورنمنٹ سب کام چلا لے سی ایم، تو کلیکٹر کو مقرر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتا چلا سی ایم کی ڈیوٹی الگ ہے اور کلیکٹر کی ڈیوٹی الگ ہے۔ بنانے والا کلیکٹر تو سی ایم ہے مگر کام کرنے والا کلیکٹر ہوگا۔ اس لیے رب دین میرے رب کا ہے مگر دین کو تقسیم کرنے والے رسول اللہ ہیں، دین کو بانٹنے والے رسول اللہ ہیں، دین کو سمجھانے والے رسول اللہ ہیں۔ لہذا رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بندو تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہا اللہ اکبر، کان کی لو تک ہاتھ لائے، یہ اللہ کی ادا نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی ادا۔ یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے تو یہ نماز کس کی؟ رب کی ہے، مگر ادا کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ہاتھ اٹھانے سے پاک ہے، تو آپ یہ کہاں تک ہاتھ اٹھا رہے، یہ کیوں اٹھا رہے؟ آپ ایسے ہاتھ باندھ دو تو کہیں گے نہیں سرکار یہ میرے نبی کی ادا، نبی نے فرما دیا کہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، میرے بندو نماز پڑھو۔ تو مولا کیسے نماز پڑھیں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا دوسری جگہ پہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ میرے غلاموں میرا حبیب جو دے اس کو دل میں اتار دو، اور جسے منع کرے تا زندگی اس سے بچ جاؤ۔
بس نبی کا فرمانا دین ہے، وہ نبی کا منع کرنا دین کے خلاف ہے۔ اللہ نے ویٹو پاور اپنے حبیب کو دے دیا، لہذا کان تک ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ رسول کی ادا ہے، رب کی ادا نہیں۔ قرآن پڑھنا یہ رب کی ادا نہیں، یہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ قرآن پڑھ کے آپ نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں گئے، رکوع میں تشریف لے کر گئی، جھکے، اللہ جھکنے سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، تو آپ کیوں جھکے حضرت؟ کہا حضرت کیا بتائیں، میری نبی کی ادا ہے۔ اللہ نے کہا جو نبی دے وہ اس کو لے لو۔ وہ نبی نے کہا سلو کما رأیتم اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھانا محبوب کی ادا، ہاتھ باندھنا مصطفیٰ کی ادا، اور سر جھکانا یہ مصطفیٰ کی ادا، رکوع کر کے سبحان ربی العظیم کہنا مصطفیٰ کی ادا، پھر واپس اٹھنا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ مصطفیٰ کی ادا۔ اب سجدہ کرو تو پہلے گھٹنا رکھو، کیا رکھو؟ اللہ تو گھٹنے سے پاک ہے، پہلے کیوں رکھے؟ پہلے ہاتھ رکھے، پہلے سر رکھے گا کہ نہیں حضرت یہ میرے نبی کی ادا۔ نبی نے پہلے سر نہیں رکھا، ہاتھ نہیں رکھا، پہلے گھٹنا رکھا۔ پہلے گھٹنا رکھو، پھر ہاتھ رکھو، پھر سر رکھو، پھر سر رکھ کر کے ناک رکھو، پیشانی بھی جمنی چاہیے، ناک بھی جمنی چاہیے، تب سجدہ ہوگا۔ پیشانی جھکی، ناک نہیں ٹکا تو سجدہ نہیں، ناک ٹکا پیشانی نہیں جھکی تو سجدہ کامل نہیں۔ اس لیے ناک بھی جھکائیے اور پیشانی بھی جھکائیے، کیوں کہ مصطفیٰ کی ادا ہے، یہ محبوب کی ادا ہے۔ تو نماز رب کی پڑھ رہے ہیں لیکن ادا مصطفیٰ کی ہے، لہذا حدیث میں آیا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اے میرے غلاموں جو میرا محبوب دے اس کو لے لو، اور جسے روکے اسے رک جاؤ۔ پھر قرآن میں کہا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن ہے، جو نبی کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے جس نے رسول کی بات مانی اس نے میری بات مانی، نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہ رکوع کرنا، پھر آپ سجدے میں گئے تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیشانی کو رکھو، پھر تسبیح پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، مگر کیا کہنا چاہیے اس میں عدد طاق ہونا چاہیے، 3 کہہ دو، 5 کر دو، 7 کر دو، یہ افضل ہے۔ 4 کرو گے جب بھی سجدہ تو ہو گیا مگر تسبیح کو طاق کرو، یہ نبی کی ادا۔ پھر واپس ایسے بیٹھو کہ سر پہ پیالہ ہو تو چھلک نہ پائے، ایسے سیدھے واپس بیٹھو، یہ اللہ کی ادا نہیں ہے، اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، یہ محبوب کی ادا ہے۔ پھر دوبارہ سجدہ کیا، یہ محبوب کی ادا ہے۔ پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اوپر اٹھو، اگر کوئی ضعیف بندہ یا بندی ہے تو ہاتھ کا سہارا دے کے اٹھ سکتے ہو، لیکن جن کو اللہ نے طاقت بخشی وہ زمین کا سہارا نہیں لے گا، وہ گھٹنوں کا سہارا، یا ہاتھ رکھ کے اٹھو۔ پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، ہماری بہنیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی ادا، یہ میرے نبی کی ادا۔ یہ دوسری رکعت ویسے پڑھی جیسے پہلی پڑھی۔ اب آپ عطیات پڑھیں گے تو آپ نیت کیا کی تھی؟ کیونکہ مفتی صاحب نیت کی 2 رکعت فجر، 2 رکعت فرض وقت فجر، منہ میرا کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ، 2 رکعت فرض خدا کے واسطے۔ تو آپ نے 2 فرض پڑھی اور خدا کے واسطے پڑھی، تو نماز تو خدا کی ہے، تو آپ نے قرآن پڑھا وہ بھی خدا کا، رکوع سجدے میں تسبیح پڑھی وہ خدا کی، تو ذکر خدا کا پورا ہوتا رہا۔ 2 رکعت پڑھ کے آپ عطیات میں بیٹھے تو پورا قرآن پڑھ لو، 30 پارے۔ مگر دنیا کا کوئی مذہب تھا، چاہے عیسائی ہو، یہودی تو چھوڑو، مسلمانوں میں سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ حاجی صاحب نماز نہیں ہوئی۔ ارے بیٹا میں نے قرآن پڑھا، 30 پارے پڑھے، میں نے کوئی گیتا یا سیتا تھوڑی پڑھی، قرآن پڑھا، نماز کیوں نہیں ہوئی؟ کہ نہیں، عطیات میں تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنا، قرآن تھا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں قرآن پڑھو، مگر قاعدہ کرو گے اس میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، عطیات پڑھی جائے گی۔ کیوں کہ یہ محبوب کی ادا ہے، سبحان اللہ۔ نماز اللہ کی ہے، ادا محبوب کی ہے۔ اللہ نے کہا جس میں میرے حبیب کی ادا نہیں وہ عبادت مردود ہے، مقبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے وہ عبادت پسند ہے جس میں محبوب کی ادا کی چاشنی پائی جائے، محبوب کی ادا کی چاشنی پائی جائے۔ تو یہ عطیات پڑھنا رسول کی ادا ہے اور قرآن پڑھنا نبی کی ادا
اللہ کا کلام ہے پھر بھی نماز نہیں. اب یہ عطیات ہے کیا؟ ٹھیک مفتی صاحب عطیات پڑھیں گے. اب اہل حدیث مر گئے, دیوبندی کا جنازہ نکل گیا. ارے تم کہتے ہو اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, تو یہ اللہ کو مانو. ہم کب کہتے ہیں اللہ؟ ہم کہتے ہیں سب کچھ میرا رب ہے. سنی یہی تو کہتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, معاذ اللہ دوسرا تھوڑی. انہیں کو بد نصیب ہو, جب اللہ نے اپنی حبیب کو ویٹو پاور دیا ہے تو حبیب کا پاور کیوں نہیں مانتے؟ یہاں اے سی ایم صاحب نے کلیکٹر کو پاور دیا, اگر طوفان مچے تو گولی چلا دو کلیکٹر صاحب, تو اپنی طرف سے گولی نہیں چلا رہا, وہ ہائی کمان کا آرڈر ہے, گولی چلا رہا ہے. تو کلیکٹر کی گولی چلانا کلیکٹر کی گولی نہیں ہے, یہ چیف منسٹر کی گولی یا پی ایم کی گولی ہے. رسول کا جو پاور ہے وہ نبی کا پاور نہیں, وہ رب کا دیا ہوا پاور. سبحان اللہ, حبیب نے سبحان اپنے اللہ. حبیب کو پاور دیا. اگر نبی کو پاور نہیں دوں گا تو دنیا کیسے میرے حبیب کو مانے گی؟ اشارہ کیا, چاند کا کلیجہ پھٹ کے دو ٹکڑا ہو گیا. سبحان کسی اللہ. گدھے کو بلا نہیں سکتے ہو, اور وہاں اشارے ناچ رہے ہیں, ستارے ناچ رہے ہیں, چاند کمر ناچ رہا ہے, دریا کی بندیاں کٹ رہی ہے, سورج جھک رہا ہے. یہ ویٹو پاور ملا, تب اندھوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کا رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پاور ہمارے پاس ہے. اتنا ویٹو پاور تو رب اپنے نبی کو دے سکتا ہے. تب تو لوگوں نے مانا. ابو جہل جیسے بدماش تھے, ان کو کہنا پڑا ابو لہب کو کہ آسمان کے چاند میں تو دھبا ہے, مگر حلیمہ کے چاند میں کوئی دھبا ہی نہیں. آسمان میں دیکھو تو چاند میں داغ ہے, یہ داغ رسول والا تو ہے, نشان والا, لیکن میرے حبیب میں کوئی داغ نہیں, کوئی کمی نہیں. غیروں نے, ایک نمبر کے دشمن نے کہا کہ کوئی دن کو کہے 12 بجے ابھی رات ہے, تو میں مان لوں گا کہ جو خدا دن کو 12 بجا سکتا ہے وہ رات میں بدل سکتا ہے, وہ قدرت ہے. لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ محمد سچے نہیں ہے, تو میں یہ بات نہیں مانوں گا. رسول کی بات سے, زبان سے جو نکلی وہ حق بات ہے. یہ میرے حبیب کا پاور, رب نے پاور دیا. یہ ویٹو پاور اللہ کا دیا ہوا. یہ پاور تھا جب بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا, جو ایک نمبر کے دشمن تھے ابو سفیان جیسے, ان کو یقین ہوا کہ اللہ کا نبی ہے. اتنا پاور, اتنی طاقت نبی کی ہو سکتی ہے, انسان میں یہ پاور نہیں. ایک لوگوں نے کہہ دیا کہ سرکار میں کلمہ تو پڑھوں گا, میرے پاس یہ میری جھولی میں جانور ہے, یہ آپ کی گواہی دے. تو نبی پاک کو پتا تھا کہ جھولی میں کیا ہے, مگر نبی علم غیب جانتا ہے. اللہ نے نبی کو پاور دیا. نبی نے کہا ٹھیک ہے بابا, اگر تو کلمہ پڑھے گا تو تیری جھولی والی چیز کہہ دے کہ میں رب کا رسول ہوں, پھر تو تو مان لے گا. کیسا اس کو بیٹے کو یقین تھا کہ یہ تو گو ہے, اور گو کبھی بولے گی نہیں, اس کی ماں بولے تو گو بولے. مگر میرے نبی کا پاور کو دیکھو, یہ وہاں بھی سمجھتے نہیں ہیں. یہ پاور نبی کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. شان رب کی حالت, جس کے نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے, اس کے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوا؟ نبی کی ہر ادا پہ خدا کی شان چمکتی ہے. رسول نے کہا اچھا تیری چیز کو نکال دے, وہ میری گواہی دے گی. اس نے جھولی کھولی تو موٹی سی گو نکلی. سرکار نے کہا کل من آنا, ابے گو بول میں کون ہو؟ تو خدا نے اس جانور کو زبان دی. گو پکارتی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ, میں گواہی دیتی ہوں سرکار رب ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور آپ رب کے سچے محبوب نبی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اب اللہ. دشمن کا دماغ ٹھنکا کہ یار میں تو سوچی گیٹ میں ناچ رہا تھا داڑھی کے پردے میں, مگر یہ نبی کا کمال تو دیکھو. جانور بھی نبی کو نبی مانتے ہیں, مگر سوچی گیٹ والے بے ایمان نہیں مانتے. میرے عزیز, یہ اللہ کی دین ہے. یہ ایمان لینا, ایمان بچانا, یہ کمانے سے آپ پیسہ کما سکتے ہو, دولت کما سکتے ہو, ایمان نہیں کما سکتے. ایمان ہمارے پاس میں, ایمان رب کے قبضے میں. پیا چاہے وہ سواگرال, باپ چاہتا ہے میری بچی کی مہدی سلامت رہی, باپ نے چاہا وہ نہیں ہوا, رب نے چاہا وہ ہوا. بے شک, بے شک. اس لیے ایمان انوکھی نعمت ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں, کوئی قیمت نہیں. یہ رب جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. لہذا میرے نبی کی زندگی سراسر ایمان, وہ بے مثال. اب عطیات پڑھو تو نماز ہوگی, نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اب ان سے پوچھو قسمت کے مارو عطیات کیا چیز, یہ تو کوئی فتویٰ دے دو کہ میں نے پورا 30 پارے قرآن کے پڑھے. ہر مولوی کہے گا صاحب نماز نہیں ہوئی, حاجی صاحب نماز نہیں ہوئی, عطیات پڑھو. تو عطیات ہے کیا؟ ان بدھوں سے کہو عطیات محبوب کی ادا ہے. بے شک. عطیات میرے حبیب کی کیسے ادا. میں آیا آپ کے مکان پہ, میں نے کہا مار صاحب السلام علیکم. آنے والا سلام کرتا ہے تو میرے نبی کہاں گئے؟ لا مقام میں گئے. ملے کا باپ گیا, نہ ان کا دادا گیا, نہ ان کے اونچے پاجامے گئے, نہ پیشانی کا تالا دھبا گیا.
میرے نبی وہاں گئے جہاں ان کا باپ آدم بھی نہیں گئے. غور کرو, انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام, سب نبیوں کے والد آدم علیہ السلام, میرے آقا کے باپ بھی آدم علیہ السلام, مگر خدا کی قسم جہاں نبی گئے وہاں نبی کے والد آدم بھی نہیں گئے. یہ کیا نبی کا مقابلہ کرے؟ اپن کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ بدوے داڑیاں بڑھا کے بیٹھے. ارے بے شک داڑھی میرے نبی کی سنت ہے جس پہ ہماری جان ہے, مگر نبی والی داڑھی چاہیے اور کھیسنگ والی داڑھی ہم کو نہیں چاہیے. ایک ہماری موچی تھا بکرا پنڈی, اس کی لمبی داڑھی, اس کا نام کھیسنگ تھا. میری بوٹوں کی پالش کرتا تھا آج سے 40 سال پہلے. تو میں نے کہا تیری داڑھی کہ بابا مجھے اچھی لگتی ہے. تو وہ داڑھی غریب رکھتا تھا موچی ہو کر. تو ہمیں موچی والی داڑھی نہیں چاہیے, ہمیں ابو بکر والی داڑھی. ابو بکر کی داڑھی کیسی تھی؟ ابو بکر نے کہا کہ سر جھکے رب کے دربار میں اور دل جھکے مصطفیٰ کے دربار میں. ہو سکتا نماز پڑھو مگر پیارے ایسی پڑھو کہ سر جھکے مولا کے دربار میں اور جگر جھکے مصطفیٰ کے دربار میں. وہ سجدہ قبول, وہ داڑھی قبول. ان کی داڑیاں تھوڑی قبول ہوگی. عطیات, میرے نبی گئے رب کے دربار. اس کو معراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معراج رسول. معراج رجب کی 27 تاریخ کو اللہ نے بلایا اپنے حبیب کو لا مقام پہ. اللہ کے لیے مکان ہی نہیں, مکان سے اللہ پاک ہے, جسم سے پاک ہے, شکل سے پاک ہے, اور جیت سے یعنی اتر دکن اوپر نیچے اس سے بھی پاک ہے. وہ بے مثال ہے. اللہ نے بلایا, حبیب گئے تو جبرائیل امین 7ویں آسمان تک چلے. کہاں تک چلے؟ یہ حدیث کا فیصلہ. ان ملوں سے کہو کہ تمہاری عقل کی فاتحہ پڑھو. تم میرے نبی کو نہیں پڑھتا. 1500 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 1500 سال. ارے جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں خدا کی قسم وہی نبی کا سفر شروع. ارے جبرائیل جیسے فرشتے نبی کے غلام ہیں تو تم کیا نبی کی برابری کرو گے مرچی بڑا کھا کے؟ دیکھو تو خبیث کہاں کھڑے مرچی بڑے گے. ارے یہاں کیا کھڑے حضرت مرچی بڑا کھاتے اور مقابلہ کرتے ہیں رسول اللہ. یہ حدیثوں کے کارنامے. جب جبرائیل 7ویں آسمان میں گئے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا, یہ قرآن میں ذکر ہے, تو جبرائیل رک گئے. حضور نے کہا جبرائیل تو اتنے ساتھ میرے آئی, زمین سے لے کر آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 7 آسمان سے اوپر سدرہ, اور ابھی رک گئے. تو کہا یا رسول یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یہ میرے آقا اب اللہ کا آگے نور ہے ایک بال برابر. کتنا؟ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم, ایک بال برابر آگے چلوں گا تو رب کے نور کی تجلا جلا کر کے مجھے خاک کر دے. میرے آقا اب آگے چلنے کی میری ہمت نہیں. جہاں جبریل کے پر جلے وہیں سے نبی کا سفر شروع ہو رہا ہے. تو سوسی گیٹ والا برابری کا خواب دیکھ رہا ہے, یہ نبی کی برابری کر رہے. کتیا ان کے کہنے میں نہیں, وہ جس نبی کا حکم نام مقام پہ چلے اس کی برابری کر رہے. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یہ بربادیاں ان لوگوں کی بد گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالی بیچارے کا پیدا. چائے بیچنے والا یوں تھوڑی کر سکتا تھا. یہ سب ان بے ایمانوں کا عذاب. اپنے مارواڑی میں کہتے ہیں گیلوں کے ساتھ سوکھوں کے ساتھ گیلے بھی جل جاتے ہیں. میرے نبی کا شان دیکھو. جبرائیل رک گئے, سرکار آگے گئے, لا مقام میں گئے. اس کا نام ہے مکان نہیں. وہاں رب کی دربار میں پہنچے تو سرکار رکے تو حدیث میں اللہ کہتا ادنو الیہ, محبوب تو اور آ گیا. کہاں گئے؟ یہ محبوب کی شان. رسول رک رہے ہیں, رب کہتا ہے حبیب تم آگے چلے ادنو الیہ, اور میرے قریب آ. جب قریب گئے تو میں آپ کے پاس آؤں گا تو سلام کروں گا کہ نہیں کروں گا. یہی تو اسلام پیغام دیتا ہے کہ آپ کہیں بھی جاؤ بیچنے والوں کو سلام کرو. میرے نبی آئے ہیں, رب کی دربار وہاں موجود ہے, تو رسول نے سلام کرنا ہے نا. اب سلام کیسے کرے مجھے بتاؤ. ان ملوں سے کہو تمہاری داڑھی میں آگ لگ جائے گی, بتا دو مجھے. یہ میرے نبی کی شان. سلام کو کرنا ہے, نبی کی تعلیم کے سلام کو عام کرو, 2 نفل کا ثواب ملے گا. اپنے بچوں کو سلام کرو, اپنی بیوی کو سلام کرو, اپنی ماں کو سلام کرو, اپنے بھائی کو سلام کرو, جس کو پہچانو اس کو سلام کرو. سلام کرو گے 2 نفل کا ثواب. ایسا منافع تو بیکانیر بیٹ میں بھی نہیں ملے گا یار. چلتے چلتے ثواب 2 نفل کا. یہ اسلام کا سلام. السلام علیکم 2 رکعت کا ثواب. آپ نے جواب دیا 2 رکعت کا آپ کو ثواب, 2 رکعت کا مجھے ثواب. تو میرے نبی نے جس سلام کو عام کیا وہ سلام نہیں کریں گے.
सलाम करना। अब सलाम भी किसको? रब को। सलाम किसको? जोर से बोलो। रब को सलाम करना है। अब सलाम की माना क्या हाजी साहब? तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब सलाम अस्सलामु अलैकुम, जोर से बोलो अस्सलामु अलैकुम। माना इसकी बेटा क्या है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्या माना? अल्लाह तुझे नहीं, तुम सबको। अले क्या नहीं, अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। मैंने जब कहा तो आप अकेले को नहीं, क्या कहता तू अकेला होता, और कुम कहा तो पूरा हिंदुस्तान आ गया। मेरे नबी का सलाम भी मेरा रहा। ए अल्लाह इन सब भाइयों को तू सलामती से रख। तो नबी का सलाम ये। तो सलाम क्या है? दुआ। जोर से बोलो दुआ है। और दुआ कबूल कौन करता है? अल्लाह ताला। तो अब अल्लाह को क्या दुआ दे? दुआ तो आपके लिए, दुआ मेरे लिए। अल्लाह तो सरापा सलाम है, वो तो खुद उसका नाम ही सलाम है। तो मैं तुझे आपको कहूंगा सलाम अलैकुम तो सही है ना? अब अल्लाह को क्या सलाम? मौला तू सलामत रहे, तू तो सलामती देने वाला है। मुल्ला से कहो मुल्ला कैसा सलाम हो, ये नबी बताएगा, मुल्ला थोड़ी बताएगा। मिर्ची बड़ा खा के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो नबी की बराबरी के सपने देखते हैं। कुर्बान मेरे नबी पे। नबी ने कैसा अनोखा सलाम दिया, खुदा की कसम। अल्लाह ने अब तक नबी को नहीं बताया कि हबीब मुझे यूं सलाम करो, ये मेरे नबी की नबूवत थी। अल्लाह ने दिल खोल दिया तो नबी ने कहा तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु। ए अल्लाह, जबान की इबादत हो, जिस्म की इबादत हो, बदन की इबादत हो और माल की इबादत हो। इबादत की 3 किस्में है, एक जिस्म की इबादत है, एक माल की इबादत है, एक जबान की इबादत। आप कुरान पढ़ोगे तो जबान की इबादत है, माल लुटाओगे तो माल की इबादत है, और पैदल हज को चलोगे तो जिस्म की इबादत। तो इबादत 3 किस्म से, जबान की भी इबादत और जिस्म की भी इबादत और माल की इबादत। 3 किस्म की इबादत है। अतहियातो माना जिस्म की इबादत, अतहियातो लिल्लाहि व सलवातो जुबान की इबादत, व तय्यबातो रब माल की इबादत। जितनी इबादत है तेरी शान के लायक। इबादत का तेरे सिवा कोई लायक नहीं, हकदार नहीं, तू ही बंदगी का हकदार है। इज्जत सबकी करेंगे, बंदगी तेरी करेंगे, बंदगी तेरी करेंगे। अतहियातो लिल्लाहि व सलवातो, बदन की इबादत, जिस्म की इबादत, जुबान की इबादत और माल की इबादत। इबादत के जितने तरीके सब तेरी शान पे बोलो, सब तेरी शान के लायक है। ये नबी का सलाम। बोलो मुनासिब हुआ कि नहीं हुआ? इबादत का लायक अल्लाह ही है। अगर अपन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो अल्लाह तो सलाम सलाम है, उसको सलामती की जरूरत नहीं, हमको सलामती की जरूरत है। वो सलाम बांटने वाला है, सलाम तकसीर, सलामती अता करने वाला, उसको सलामती की क्या जरूरत है? लिहाजा मेरे हबीब ने सलाम अल्लाह की शान के लायक इंतखाब किया। मौला ज़बान की इबादत, जिस्म की इबादत और माल की, जितनी इबादतें तेरी शान के लायक है। तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकात की। नबी को रब ने जवाब, बोले को तेरे बाप को कभी लुलिया ने जवाब दिया? वो नबी की बराबरी करते। अरे काली कुतिया भी तुमको नहीं समझती है, और मेरे नबी को जवाब रब दे रहे। हबीब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, नबी तुम पे सलाम और बरकती हो। जब रब ने सलाम दिया, प्यार कर दिया, तो महबूब का दिल पाक पाक हो गया। अस्सलामु अलैका, तुझ अकेले पे तुम पे सलामती हो। अय्युहन नबी, ए मेरे महबूब, गैब की बातें, नबी के मना कुछ छुपी हुई बातें बताने वाले। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, और मेरी रहमतें हो क्या? तो नबी ने देखा कि रब का रहमत का दरिया जोश में, दरिया जोश में, तो कहा अस्सलामु अलैना। फिर तीसरी बता बोले अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब अल्लाह कहता अस्सलामु अलैका, हबीब तुम पे सलाम हो, और नबी कहता मौला मुझ पे भी हो और मेरे गुलाम उम्मत पे भी हो। अल्लाह के नबी कहते हैं अस्सलामु अलैहि, नानी कहते हैं अस्सलामु अलैहि, तब तो सलाम का जवाब हो गया। अल्लाह कहे हबीब तुम पे सलाम, हबीब के मौला मुझ पे सलाम, मगर मुझ पे नहीं, अस्सलामु अलैना, मौला तेरा सलाम हम सब पे हो, मुझ पे भी हो और मेरी गुनहगार पूरी उम्मत पे हो। वाला इबादुल्लाह, और जो नेक बंदे हैं, खाजा है, हिंदुल वली है, गौसल वरा है, वली, उन पर भी सलाम। अल्लाह ने गुनहगार उम्मत को ले लिया और सालिहीन भी तमाम औलियाए किराम को ले।
السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین، نیک بندوں پہ سلام ہو، سب کو شامل کیا۔ جب میرے نبی نے سلام کیا اتحیات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ہو، تو نبی نے پھر رحمت میں ڈوب کے السلام علینا گنہگار امت کو بھی شامل کر لیا۔ اللہ نے ایک کو سلام کیا اور حبیب نے سب کو شامل کیا۔ مولا مجھے اکیلے پہ نہیں، میری گنہگار امت کہاں جائے گی، ان کو اپنی سلامتی ملے۔ جب یہ سلام کر دیا تو فرشتے جھوم اٹھے، کون؟ یہ ملے کیا جانے، فرشتے پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، ہم ان پہ جان قربان کرتے ہیں۔ اللہ کا سلام، اللہ کے حبیب کا سلام اور فرشتوں کے سلام کے پورے مجموعے کا نام بن گیا اتحیات۔ کیا بن گیا؟ تو اتحیات قرآن کی آیت نہیں ہے، محبوب کی ادا ہے، محبوب کی، محبوب و محب کی ادا ہے۔ نبی نے سلام کیا، اللہ نے جواب دیا، فرشتوں نے نعرہ لگایا، فرشتوں نے، ان تینوں کے نعرے کا سلام کا جواب بن گیا اتحیات۔ تو اتحیات میں ہے نبی کا ذکر اور نبی پہ سلام پڑھنا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے، تم نے میری 2 رکعت فجر تو پڑھ لی، 2 رکعت فرض فجر، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبے کے پیارے، نماز تو میری ہے، مگر جب تک حبیب کی سلام کی مہر نہیں لگے گی تیرے سجدوں کو قبول، لہذا سلام پڑھ میرے حبیب پر۔ تو نماز 2 رکعت پڑھ کے یا 4 پڑھ کے آپ اتحیات پڑھیں گے، اس میں حبیب کا ذکر ہے، وہاں اللہ کا ذکر تھا اور یہاں رسول کا ذکر ہے۔ جب تک ذکر ہے، دیکھو آپ نے خط لکھا، مفتی صاحب خط لکھو سی ایم کو، میں نے اشوک جی کو خط لکھا، تو آپ نے کہا حضرت تھوڑا مہر لگا دو، نہیں تو وہ کہیں گے اسے خط، تو میں نے اپنی مفتی کی مہر لگا دی، تو خط کی ویلیو بڑھ گئی، بڑھ گئی۔ تو رب نے کہا کہ حبیب سلام پڑھو، تو نماز میری پڑھو، تو نماز تو آپ نے اللہ کی پڑھی، قرآن پڑھا، سب کچھ پڑھا، مگر رسول کی محبت کی مہر نہیں تھی، محبت کی مہر نہیں تھی، نماز رب کی ہے، مہر نہ لگی۔ تو جب آپ نے اتحیات پڑھ لی، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ، تو نبی کی محبت کی مہر لگا دی، تو آپ کا خط خدا کی سرکار بھی قبول۔ یا رسول اللہ، ہم اپنے حبیب کو پہچانے، اپنے رسول کو پہچانے۔ یہ جو نعمتیں ہیں، قرآن ملا تو نبی کا صدقہ، کعبہ ملا تو حاجی صاحب نبی کا صدقہ۔ اس میں کتنے تھے؟ 360، کتنے؟ 360۔ اس کو پاک کس نے کیا؟ رسول نے کیا۔ یہ کعبہ بنا۔ ایک اللہ کا ولی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو یہ ہے، کعبے کا کعبہ میرا مصطفیٰ کا روزہ ہے۔ کعبہ صنم خانہ تھا، اس کو رب خانہ بنایا ہے تو مصطفیٰ نے، اس لیے کعبہ دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ مدینہ ہے۔ اس لیے ہم رب کو ایک مانتے ہیں، سب طاقت رب کے قبضے میں ہے، مگر رب اگر کسی کو ویٹو پاور دے تو کسی کے باپ کے سر میں درد کیوں پیدا ہو؟ پاور تو رب نے، ہم یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، مگر وہ کسی کو ویٹو پاور دے کے بھیج۔ ابو جہل آیا، ان کی کمپنی کا تھا، ایسی بیوقوفی وہی کرتی، مٹھی میں بیٹھے کہلا کنکریاں، 7 کنکری۔ اس نے کہا رسول بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، ماں باپ کے قدم چومو، کعبے کا طواف کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ جنت کہاں ہے؟ عرش الہی پہ۔ تو اس نے کہا یار زمین پہ بیٹھ کے مکے میں آسمان کی باتیں کرتا ہے، ایسا علم ہے تو ان کا ٹیسٹ لوں گا۔ امتحان۔ بیٹے نے کیا کنکریاں لے لی، مٹھی میں بھر دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، در رسولی چیز دستم لیا جو خبرداری زراز آسمان۔ اس نے کہا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، اور اس کو علامہ رومی نے اپنے مسئلے میں لکھا، در رسولی چیز در دستمن دہاں جو خبرداری زراز آسمان۔ اگر آپ رسول ہیں تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ دیکھو اس کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ مٹھی کی بات بھی جانے گا، نبی ہوگا وہ چھپی ہوئی چیز بھی۔ یہ اس ابو جہل کا، یہ پتہ نہیں کیسے، ان کو معلوم کر لینا، یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ اس کا تو عقیدہ یہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ جانے گا۔ وہ شعر کا ترجمہ کیا، در رسولی چیز در دستمن لہا
در دست من نہا تو خبرداری راز آسما. اگر آپ رسول ہیں تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. نبی ہوں گے تو بتاؤ گے. یہ غیب کی بات ہے, چھپی ہوئی ہے. وہ نبی وہ ہے جو چھپی ہوئی بات جانتا ہے. در رسولی چیز در دست من نہا تو خبرداری راز آسما. بولو میری مٹھی میں کیا ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا, ان کی قسمت پہ رونا آتا ہے. نبی پاک نے کہا ابو جہل اگر تو کہے تو میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے, بتا. اور تو کہے تو مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں. میرے نبی کی شان. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد. کیا عقل ان لوگوں کی. میرے نبی کی شان پہ قربان جاؤ. اے ابو جہل تو کہے تو بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, بتا دوں. اور تو کہے تو مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں. تو بدنصیب ان کی کمپنی کا تھا سب سے بڑا گرو. اس نے کہا یار یہ تو کنکریاں میں جانتا ہوں, اللہ کے نبی کو تھوڑی پتا, میں ادھر سے لایا ہوں بورا نانا سے آگے سے, تو میری مٹھی میں ہے, میں جانوں یہ جانے. تو کنکری کبھی بولے گی نہیں. تو میں رسول سے کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے آمد بتاؤ مٹھی والی چیز بتائے کہ آپ کون ہیں. تو کافر تو مجھے رسول مانے گا. تو مانو, جب ان کے دادے نے نہیں مانا تو یہ کب مانیں گے. غور کرو اسی کمپنی کے. تو نبی نے ایک تیر سے دو شکار کیا. فرمایا قلنا ایھا الحصا من انا, اے کنکریوں بتاؤ کہ میں کون ہوں. دیکھو نبی پاک یوں کہتے میں کون ہوں یہ پوچھ دیتے, مگر نبی نے اس کا نقشہ ہی بدل دیا. اس کو پتا چلا کہ نبی جانتے کہ میری مٹھی میں کنکریاں. قلنا ایھا الحصا من انا, اے کنکریوں بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو ابو جہل کی مٹھی کی کنکریاں اندر سے پکارتی ہے نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ رب کے برحق رسول ہیں. تو اس نے مٹھی پھینک دی. اس نے کہا یار قبضہ میرا, بیٹی کلمہ ان کا پڑھ رہی. جلال آ گیا خبیث کو, کنکریوں کو پھینکا. تو ایک اللہ کا ولی کہتا قربان جاؤ نبی کے نام پہ. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ کہا جب تک کنکریوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو مکروہ ہاتھ میں تھی. ناپاک ہاتھ سمجھ گئے, مکروہ ہاتھ کی قید میں تھی. کنکریاں تھی مگر دشمن کے ہاتھ میں گرفت میں تھی, قید میں تھی. وہ نبی کا کلمہ پڑھا تو اللہ نے آزادی عطا فرمائی. ارے کنکریاں کلمہ پڑھ کے آزادی کا پرچم لہرا سکتی ہے تو نبی کا غلام پڑھ کے آزادی کیوں حاصل نہیں کر سکتی. ہم اسلام کو پڑھیں, ہم اسلام کو سمجھیں, ہم اسلام کی حقیقت پہ غور کریں کہ اسلام کی تعلیم انوکھی ہے. رسول اللہ کا پیغام سب نے ڈالا, چاہے عورت کے بارے میں ہو, چاہے ماں باپ کے بارے میں ہو, چاہے مسجد کے تعلق سے ہو, چاہے بزنس کے تعلق سے ہو. رسول کی تعلیم سب سے انوکھی. اسلام کی تعلیم کا ایک بڑے میاں تھے, میرے پاس آتے تھے, اپنی جودھ پور کا سب سے بڑا امیر تھا. اس کے بیٹے امریکہ میں کام کرتے تھے, ڈاکٹر تھے. اس کی جودھ پور میں بسیں چلتی تھی. چھنگانی نام سنا ہوگا آپ نے. یہ کیا نام, ایک تھا یہ سینما کے سامنے اس کا کوٹھی. وہ مر گیا, کوئی اگروال وغیرہ تھا. تو اس کا ایک چمپل پیلا ایک نیلا, یعنی ہوائی چمپل پہنتے تھے 2 روپے والا, ایک پیلا اور ایک نیلا, مگر تھا البت. وہ آ کے میرے پاس بیٹھتا تھا, دین کی باتیں. اس نے کہا باپ جی اسلام کی 2 باتیں ایسی جس کا کوئی جواب نہیں. میں نے کہا سیٹھ جی کیا؟ دیکھو غیر مسلمان. اس نے کہا ایک تو اسلام 2.5% دیتا ہے. دیکھو غیر مسلمان کہ مسلمان کماتا ہے, اللہ کی راہ میں زکات دیتا ہے 2.5%. ایک اسلام 2.5% زکات دیتا ہے. یہ ہم تو اتنے ہیں, بنی اگروال تھا, ہم اپنے بیٹے سے بھی سود لے رہے, اور بیٹا اپنے باپ سے پیسے دے گا بیاج لوں گا, وہ اپنے باپ سے بیاج لے لیتا ہے. یہ وہ لوگ کہتا تھا. اور اسلام لیتا نہیں, اسلام دیتا ہے 2.5%. 2 کہ اسلام 2.5% دیتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے, 2.5% زکات دیتا ہے. اور ایک اس نے کہا تھا, دوسرے پڑھیے گا آپ یہ اسلام کی ایسی خوبی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہمارے. 2.5% اسلام مسلمان زکات دیتا ہے. ایک چیز یہ ہے. اور دوسرا مسلمان بیاج کھاتا نہیں ہے, بیاج, اور ہم بیاج کھاتے ہیں. مسلمان بیاج کو حرام سمجھتا ہے. یہ 2 خوبیاں ایسی ہیں کہ اسلام کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اسلام کا
اگر اور ہزاروں خوبیاں ہو لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر گرگ تھے، آپ لوگوں میں کوئی بزرگ ان کو یاد ہوگا، اپنے بچوں والے اسپتال میں تھا، مر گیا بیچارہ پرانا، وہ بھی میرا دوست تھا۔ مجھے کہا مفتی صاحب اسلام کی کئی خوبیاں، رات کو ہم بیٹھتے تھے، ان کو میں پڑھاتا تھا تو گفتگو چلتی تھی، سوال جواب۔ مجھے کہا کہ سب چیزیں اچھی، پیغمبر نے کیا دیا، نماز ہے، روزہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، ماں باپ کا ادب ہے، صفائی ہے، وہ پڑھتے تھے اسلام کو، سب چیزیں، مگر ایک چیز ایسی اسلام کی جس کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کیسا؟ وہ ہے برقع۔ یہ پردہ جو ہے، اس نے کہا ایسی دولت ہے کہ عورت کی عزت کا سب سے بڑی قلعے کا نام پردہ ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ہزاروں کیس آتے ہیں، کئی قسم کی ٹھوکر کے شکار لوگ آتے ہیں جن کی زندگیاں جیون تباہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان بچی میرے پاس نہیں آئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ادھر ٹھوکر، ادھر ٹھوکر، ادھر سکون کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا گرگ صاحب یہ سب پردے کی برکت ہے، جب تک کالا نقاب رہے گا عزت کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ موتی کب تک موتی حاجی صاحب؟ سیپ کے اندر رہے گا تو موتی ہے۔ مفتی صاحب بڑا قیمتی موتی ہے، پتہ نہیں کیا قیمت، اور سیپ توڑی آپ نے، موتی باہر نکلا، عزت ختم۔ اچھا ہے برا سب پتہ چل گیا۔ تو موتی کی عزت سیپ کے اندر ہے، سیپ سے نکالا موتی کا وقار مجروح ہوا۔ ہماری بچی کی عزت پردے میں ہے۔ پہلے گھونگھٹ ہوتا تھا اپنے مارواڑی میں، یہ غیر مسلمان اپنے، وہ چھنگانی مجھے کہتا مفتی صاحب اسلام کے اندر بڑی خوبیاں، دو چیزیں ہم نے اسلام کی کیچ کر، یہ اس کا وہ منسٹر تھا، دو چیزیں اسلام کی ہم نے کیچ کی، برہمن تھا فلودی کا، موٹا تازہ، مشہور منسٹری۔ میں نے کہا چھنگانی جی دو چیزیں آپ نے کیا لی؟ کہ صاحب ایک کالی چادر، ایک سفید چادر، غور کرو آپ، غیر مسلم۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہماری برہمن کی عورتیں آپ فلودی جاؤ تو گھر سے باہر نکلے گی تو کالی چادر ہو، چاہے اس کی ساڑی لاکھوں روپے کی ہے، مگر برہمن اصلی کی بیٹی ہوگی، وہ عمر والی بچی، وہ اپنے بدن پہ کالی چادر لپیٹے گی۔ تو کالی چادر ہمارے باپ کی تھوڑی ہے، چادر تو محمد مصطفیٰ کی، وہ غیر مسلم، چادر تو محمد صاحب کی ہے۔ تو ہم نے سنا کہ کالی چادر محمد صاحب کی یہاں آئی تو ہم نے لے لیا اس کو، اور سفید چادر محمد کی بیٹی فاطمہ کی تھی، تو راجپوتوں نے سفید، راجپوت کی پہلے کوئی بیٹی بغیر چادر کے باہر نکلی؟ آپ بزرگوں سے پوچھو، گاؤں میں اونٹوں پہ جاتی تھی راجپوت کی بچی تو چاہے کتنی قریب دور جائے مگر سفید چادر اوپر ہوتی تھی، کہ سفید چادر یہ فاطمہ کی ہے اور کالی چادر محمد صاحب کی، کالی کو ہم نے لے لیا، سفید کو، یہ غیر مسلمان کے۔ تو آج ہماری برہمنوں کی جو عزت ہے یہ کالی چادر کا صدقہ ہے، اور راجپوتوں کو جو راجا کا بیٹا کہتے ہیں یہ سفید چادر کا، یہ چادر گئی تو یہ بھی بھنگی ہو جائے گی، اور آج وہی ہو گئے سب برابر۔ تو میرے عزیز اسلام کے اندر خوبیاں، ہم اسلام کی عظمت کو پہچانیں۔ غیر مسلمان بھائی بھی اسلام کی اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو آج وہ، یہ نقاب جو آج چلا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے ابا کی جاگیر ہے کیا؟ آپ کا اسلام تو کہتا ہے کہ بچی باہر نکلے تو چہرہ چھپا کے چلے، قرآن کہتا ہے، سورہ نور بھری ہوئی ہے۔ تو یہ آج جہاں پہنچے ہیں، میرا نبی 1500 سال پہلے یہی پیغام دیتا۔ کسی نے کہا زمانے کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، زمانے کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی میرے ہیں حسین، میرے ہیں حسین۔ اسلام کی ادائی سب کے قریب آئے گی۔ یہ پاجامہ مودی کیا پہنتا؟ پاجامہ علی گڑھ، اوپر صدری یا ابو کی جاگیر ہے کیا؟ انہوں نے کب صدری پہنی تھی؟ علی گڑھ پاجامہ کب پہنا تھا؟ اتنا لمبا کرتا تو مفتی صاحب پہنتے، مودی کو کتے کو گاگری سے کیا تعلق؟ مگر پیارے یہ اسلام کی خوبیاں جو کسی کی جاگیر نہیں، ہر آدمی اسلام پہ۔ آج یہ پاجامہ اسلام کا، یہ لمبا کرتا اسلام کا، یہ صدری شیروانی اسلام کی۔ نہرو صاحب لندن گئے سن آزادی کے 50 یا 60 میں، تو وہاں کئی ہندو بچے اور مسلمان بچے پڑھتے تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ تو نہرو خوبصورت بھی تھا، یہاں ایک پھول لگاتا تھا، اس کو گلاب کے پھول سے بڑی محبت، بڑھیا شیروانی، علی گڑھ پاجامہ، لمبا کرتا اور سر پہ کانگریسی ٹوپی۔ تو بچوں نے کہا پی ایم صاحب ہمارے واسطے انڈیا سے کیا لائے؟ اب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں۔ تو نہرو بڑا ہوشیار تھا، کہا بیٹا یہی تو لایا ہوں، یوں کہا یہی لایا ہوں، یہ شیروانی میرے باپ کی نہیں ہے، تمہارے باپ کی۔ مسلمان بچے تھے، یہ شیروانی میرے باپ کی، دھوتی پہنتا تھا، یہ شیروانی تمہارے باپ کی، یہ علی گڑھ پاجامہ تمہارے باپ کا، میرا کچھ نہیں، یہ سب تمہارا ہے۔ تو عزیز اسلام کی ادائی تھی۔
آج ہم بدھو بنتے جا رہے ہیں، کالے کالے بال، کوئی کتوں کی طرح بال، معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ مایاوتی کا پوتا ہے۔ ہم نے اسلام کو بھلا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام نماز کا نام ہے، نہیں بیٹا، نماز بھی اسلام ہے، روزہ بھی اسلام ہے، داڑھی بھی اسلام ہے، خدا کی قسم لباس بھی اسلام ہے، لباس بھی خدا کو پسند ہے، محبوب کی ہر ادا خدا کو پسند ہے۔ یہ بڑے میاں تھے دلی میں، اس کو زکام ہو گیا، اللہ کا ولی، مریدوں نے کہا حکیم صاحب ہمارا استاد ہے، پیر ہے، ان کو زکام ہو گیا۔ حکیم بڑا تھا سمجھدار، انگریز کا دور تھا، نبض دیکھی تو اس نے کہا بیٹا جب پڑیا لاؤ، نسوار اپنے گاؤں میں استعمال کرتے ہیں، بچیاں سونگتی، عورتیں کوئی دانتوں میں لگاتی، اس زمانے میں نسوار بنی تھی۔ وہ بچہ مرید گیا، نسوار کی پڑیا تھی، وہ پڑیا لایا، پوری کھولی اور ہتھیلی پہ رکھی اور کہا مفتی پیر صاحب سے، حضرت فقیر، زبان فارسی تھی، سرکار اس کو تھوڑی لو۔ کہا بیٹا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مرید نے کہا سرکار یہ نسوار ہے۔ نسوار چیز، نسوار کیا ہے؟ کہ صاحب ایک پتا ہوتا ہے، اس کو سکاتے ہیں، اس کو کوٹتے ہیں، اس کا صفوف بناتے ہیں، صفوف بنا کر کے نسوار بنائی۔ تو کہ اس سے کیا ہوگا بیٹا؟ کہ سرکار اس کو آپ سونگے تو آپ کو چھینک آئے گی، چھینک آئے گی تو پانی ٹپکے گا، پانی ٹپکے گا تو آپ کو سکون ہوگا، آپ کا نظرہ جم گیا وہ کھل جائے گا، جو پانی ٹپکے گا تو سانس لینے میں آرام ہوگا، سانس لینے میں یہ سانس کی تکلیف ہے وہ آرام رہے۔ تو اللہ کا ولی 113 سال کی عمر، کتنی زور سے بولو، 113 سال، یہ تو موت ہے، مگر ان کو موت کی پرواہ نہیں، اس کو نبی کی پرواہ ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں لے تنوں گا، آیا ایرا رسول ماں استعمال کردہ بھوت، اتنا بتا دے بیٹا کیا اس نسوار کو کبھی میرے نبی نے بھی یوز کیا تھا؟ تو مرید رویا کہ سرکار حضور کے زمانے غریب تھی نہیں، یہ تو انڈیا میں کل پرسوں پیدا ہوئی، نونڈیا ابھی چھوٹی سی، حضور کے زمانے تھی۔ تو کہا بیٹا فقیر کی ایک جان ہے، اگر 100 جان ہو تو قربان کر دوں گا، مگر وہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو میرے حبیب نے نہیں اٹھایا۔ نبی نے اس کو استعمال، حالانکہ مکروہ بھی نہیں، جائز ناجائز نہیں، جائز ہے، جائز ہے، ایک دوا ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں، مگر عشق دیکھو۔ کہا بیٹا میرے نبی نے استعمال نہیں کیا تو فقیر اس کو استعمال نہیں کرے گا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جتنا ہو سکے ہم اسلام کو اپنائیں۔ آج پوری دنیا کو میں مکہ شریف میں کل پرسوں جا کے دیکھا تو روح تڑپ گئی کہ یہ عذاب سب اللہ کا عذاب ہے۔ ان کو دیکھا، ان سے پوچھا، ہر جگہ بربادی، اپن نہیں، اپن تو بہت اچھے، اس سے زیادہ لوگ بربادی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو نہ تو یہ چوٹی کا نہ دھوتی کا قصور ہے، یہ ہمارے گناہوں کا قصور ہے۔ دنیا کا مسلمان بہک گیا، نہ ان کا لباس اسلامی، نہ شکل اسلامی، نہ صورت اسلامی، نہ چال اسلامی، رنگ ایسا بدلا ہے کہ پہچانا نہیں جاتا۔ شیر کا بچہ کتیا کا بچہ بن گیا تو دنیا ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی، ایسا نقشہ بدلا۔ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم مسجدوں کی طرف لوٹیں، کماؤ، بزنس کرو، واپار کرو، یہ نبی کی سنت، کوئی گناہ نہیں۔ واپار کرنا اللہ کے نبی کی سنت، بزنس کرنا میرے نبی کی سنت، مویشی پالنا موسیٰ کی سنت، کھیتی باڑی کرنا ہمارے باپ آدم کی سنت، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہر کام کرو مگر نبی کے غلام بن کے رہو، جہاں رہو چھاپ رہنی چاہیے کہ حاجی صاحب یہ مسلمان کا بچہ ہے، ہی از گڈ، یہ بچہ مسلم ہے، اس کی ادا بتاتی، اس کی نظر دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کے لباس میں نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ چھاپ ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کے صدقے میں، ان کی 11ویں کے صدقے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت پہ لاکھوں سلام